الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتدمين. حضرات محترم، برادران اسلام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حق تعالی جل شانہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انہی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں انسان کی ذات میں موجود ہیں اور کچھ نعمتیں ذات سے خارج آفاق میں موجود ہیں. جو انسان کے اس وجود اور ڈھانچے میں نعمتیں ہیں ان کو انفسی نعمتیں کہتے ہیں. نفس کے اندر یہ نعمتیں ہیں. اور وہ نعمتیں جو باہر آسمان میں ہیں، خارج میں موجود ہیں، ان کو آفاقی نعمتیں کہتے ہیں. آسمان میں سورج ہے جی، سورج کے ذریعے ہمارے غلے پکتے ہیں جی، پھل تیار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں ماہ و سال ملتے ہیں، دنوں کا پتہ چلتا ہے، اور بھی بے حد ان گنت نعمتیں، روشنی ملتی ہے. اور اسی طرح زمین میں بہت ساری نعمتیں، یہ ساری آفاقی نعمتیں ہیں. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر دونوں نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. ان دونوں نعمتوں کے بارے میں سوال ہو جی. ہمارے وجود کے اندر اگر نعمتیں شمار کی جائیں، یقین جانو ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں تو ان کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. جی ہاں، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی بیرونی دنیا میں پروگرام تھا، اسلامک سینٹر پر بہت سارے پروگرام تھے، تو ایک جگہ ہمارا پروگرام تھا تو وہاں صبح رات سے لے کر صبح اشراق تک تھا. کہتے رات کا بیان کافی لمبا ہوا تو اس کے بعد آرام کرنے کے لیے جانا تھا. تو کہتے ہیں وہاں پر اسی کیبن بنے ہوئے تھے مختلف، اسی اسلامک سینٹر میں ایک کیبن کے اندر مجھے ٹھہرا دیا گیا. وہاں پر ساتھ ایک اور بیڈ تھا، اس پہ بھی ایک بڑے خوبصورت اور بڑے ہی وجیح چہرے کے نوجوان، 30-35 سال عمر ہوگی اور بلکہ 40 سال کے قریب عمر ہوگی، وہ وہاں پہ تھے. اور کہتے ہیں وہ میں گیا ہوں، بڑا خوش اور پرتپاک انداز میں اس نے ملاقات کی. اور اس کے بعد دیر رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا. میں نے ان سے کہا کہ بھی مطلب ہے کہ سونے کی تیاری کریں، لیٹ جائیں، لائٹ وغیرہ آف کر دیں. تو کہتا جی حضرت ٹھیک ہے. لائٹ آف کی. کہتے میں تو اپنے کروٹ بدلی لیٹ گیا.
لیکن وہ نوجوان ابھی بیٹھا ہے، میں نے سوچا اس کے معمولات ہوں گے، ذکر کرنا ہوگا، تلاوتیں کرنی ہوں گی، کچھ معمولات ہوں گے، بعد میں سو جائے گا۔ میں نے کافی دیر بعد دوسری طرف رخ کیا تو وہ نوجوان ابھی گھنٹے بعد بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ میرے دل میں بڑی اس کی عظمت آئی کہ یہ بڑا صاحب ذکر و شغل آدمی ہے اور اتنی لمبی دیر تک ذکر اور مراقبے میں مشغول ہے۔ خیر کافی جب دیر بیت گئی تو میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح اٹھا ہوں تو صبح اٹھتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ ویسے کے ویسے ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں اور زیادہ معتقد ہوا کہ بڑا ذاکر شاغل آدمی ہے۔ کہتے جب میں قریب سے گزرا، واش روم جانا تھا تو ان کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارا، کندھے کو تھپتھپایا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے آرام کرنا، نیند آ گئی، اب کافی دیر آپ نے ذکر و شغل کر لیا ہے، اب تھوڑا سا لیٹ کر سو جائیں۔ لیٹ کر سونا وہ ایک بڑی اچھی حالت ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں زیادہ آرام مل جاتا ہے، آپ لیٹ کر سو جائیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں جب واپس واش روم سے قضائے حاجت کر کے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کے وضو کر کے باہر آیا، وہ پھر ویسے ہی بیٹھا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھی آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے حضرت ایک عرصہ ہو گیا میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں لیٹ کر سوؤں تو جو کھایا پیا ہوتا ہے معدے سے فضلے کی صورت میں منہ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اصل معاملہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کے معدہ جو بنایا ہے، معدے کے اوپر ایک یوں سمجھ لے کارک لگا دیا ہے، ڈھکنا لگا دیا ہے۔ جب کوئی چیز کھانے کی جاتی ہے تو وہ ڈھکنا نیچے کو ہوتا ہے، راستہ ملتا ہے، دباؤ اس پر پڑتا ہے، وہ بڑا حساس قسم کا ہے۔ تھوڑا سا بھی کھانے یا پینے کی کوئی چیز جائے تو وہ کھل جاتا ہے، کھانا پینا اندر چلا جاتا ہے، وہ پھر آ کے بند ہو جاتا ہے جی۔ لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا وہ کارک معدے کا جو ڈھکنا ہے، معدے کے بندش کا جو نظام ہے وہ لوز ہو گیا۔ اب اگر میں بیٹھا رہوں، کھڑا رہوں، چلتا پھرتا رہوں تو ظاہر ہے وہ معدے کا منہ اوپر کی جانب ہے، کھانا وغیرہ نیچے ہوتا ہے تو وہ گرتا نہیں ہے، نکلتا نہیں ہے۔ اور اگر لیٹ جاؤں تو ظاہر ہے اس وقت معدے کے اندر سے فضلہ نکلتا ہے اور منہ کے ذریعے باہر۔ کہتے میں نے کہا کہ آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کروایا؟ کہنے لگے حضرت علاج کا کیا، جی میں خود گیسٹرو اینڈ لیور اسپیشلسٹ ہوں، معدے اور جگر کا اسپیشلسٹ، اور میرے پاس کینیڈا کی وہ ڈگریاں ہیں، شاید مطلب یہ ہے کہ چند ایک دو لوگوں کے پاس، دو چار لوگوں کے پاس وہ ڈگری ہوگی۔ میں دنیا جہاں میں گھوما ہوں، لیکن یہ جو اللہ کا قدرتی نظام ہے اس نظام کا کوئی متبادل نہیں۔ ہم سو رہے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم لیٹتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اگر آپ دیکھتے ہیں بچوں کو، وہ سر نیچے کی جانب کر کے ٹانگیں اوپر کی جانب کر کے الٹے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی پانی کا ایک قطرہ نہیں نکل رہا۔ تو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آج تک کبھی یہ سوچا ہے کہ جناب میں لیٹتا ہوں، میرے تو منہ سے کبھی ایسا معدے سے کوئی چیز کھانا فضلہ وغیرہ کبھی نہیں نکلا؟ یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، اور خدائے پاک کی اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا ہی نہیں کیا۔ ایک اور ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگے کہ ان کا جو وہ معاملہ تھا، ان کی آنکھیں نا، یہ آنکھوں کی پتلیوں کے اندر اللہ کے یہاں ایک قدرتی نظام ہے، پانی ہے اس کے اندر، رطوبت ہے، وہ چنانچہ آدمی تھوڑا سا آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں ایک صاحب تھے، اس کی آنکھ کا پانی خشک ہو گیا۔ اب اس بیچارے کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ تھوڑی دیر بعد پانی پکڑتا تھا، یوں مارتا تھا، پھر آنکھ اس کی چھپکتی تھی، ورنہ آنکھیں نہیں چھپکی جاتی جی۔ یہ اللہ کا یہ وائپر سسٹم ہے، وہ آنکھوں پہ ڈسٹ آتی ہے صاف کر دیتی ہے،
جی، اور اگر یہ نظام یہاں کا جو وائپر آنکھوں کے جھپکنے کا نظام خراب ہو جائے یا اسی طرح اندر کا پانی خشک ہو جائے، یقین جانیں ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اس مالک نے ہمیں کتنے کتنے انعامات دیے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان کو اللہ نے دو قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، ایک آفاقی نعمتیں ہیں اور ایک انسان کی کیا ہے جناب، ہاں جی، انفسی نعمتیں ہیں، ان کے اس کے نفس کے اندر موجود ہیں۔ وہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اس میں سے میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بطور خاص اللہ نے 3 نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا بے شک کان اللہ کی نعمت ہیں، اس سے تم بہت ساری چیزیں سنتے ہو، دور و نزدیک سے مختلف قسم کی آوازیں تمہیں آتی ہیں، طرح طرح کے اپنے حق میں اپنے مخالف قسم کے اقوال تم اس سے سنتے ہو۔ 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیسی باتیں میرے حق میں ہیں میرے خلاف ہیں، کان تھوڑا سا ادھر متوجہ کرنے پڑتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پوری بات تمہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ جس ذات نے جس منعم نے یہ نعمت دی تھی، اس نعمت کو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کیا ہے یا کہ اس کی مرضی اور منشا کے خلاف استعمال کیا ہے۔ جی، ان کانوں سے اللہ کے قرآن کو سنیں، نبی کے فرمان کو سنیں، علماء کے اقوال کو سنیں، جی نیک اور تقوی پرہیزگاری پر مشتمل باتیں سنیں، جناب دین سیکھنے کی باتیں، اپنے اوپر جو فرائض لازمہ ہیں ان کے سماعت کی باتیں، تو ظاہر ہے یہ نعمت اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہی ہے۔ اور اگر انہی کانوں سے غیبتیں سنی، انہی کانوں سے گانے سنے، انہی کانوں سے بہت قسم کی باتیں سنی، انہی کانوں سے جناب طرح طرح کے اللہ کی نافرمانی پر مشتمل جملے سنے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان السمع، یہ کان میری دی ہوئی نعمت ہے، اور میں اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کروں گا کہ میری اس دی ہوئی نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ جی ہاں، اور فرمایا والبصر، یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس مالک نے عطا کی ہے، اور ظاہر ہے اس سے تم دنیا جہان کی رنگینیاں دیکھتے ہو، اپنوں اور مخالفوں کو دیکھتے ہو، جی اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہو، دنیا کی کشادگی اور وسعت کا اندازہ لگاتے ہو۔ جناب اس آنکھ کی قدر کبھی کسی نابینا سے پوچھ کر تو دیکھو، وہ اس آنکھ کی بنیاد پر وہ کہتا ہے یہ سارے کا سارے جہان کی رونق اگر ہے، اس کی جو لذتیں اگر حاصل ہوتی ہیں تو آنکھ کی وجہ سے، وہ کہا کرتے ہیں نا آنکھ ہے تو جہان ہے، جی اس کی برکت سے سارے، ورنہ نظر نہ ہو آدمی اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتا، آدمی اپنے ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکتا، جناب کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا جس کی وجہ سے 60 رحمتیں دیکھنے والوں کو ملتی ہیں، جناب 20 رحمتیں ان دیکھنے والوں کو ملتی ہیں، اب اس بیت اللہ کی زیارت سے محروم، قرآن کی زیارت سے محروم۔ اب اس آنکھ سے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، جناب اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کی تمیز، ورنہ ہوتا کیا ہے جناب نابینا آدمی کے پاس تو باپ آ کے بیٹھ جائے، وہ اس کو پتہ نہیں، اپنے بھائی کی خبر نہیں، اپنی اولاد کی خبر نہیں، اس کو کسی قسم کے کوئی رنگ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سا رنگ ہے، یہ سفید ہے، یہ پیلا ہے، یہ لال ہے، یہ سرخ ہے، یہ کیا ہے، وہ بیچارے نے اس طرح کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جی اب اس آنکھ کے بارے میں رب کریم فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس آنکھ کے بارے میں بھی جو ہم نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ جی ہاں، اب یہی آنکھ اگر بدن نگاہی میں صرف ہوئی ہے، غیر محرموں کے قافلے جھانکنے میں استعمال ہوئی ہے، عورت بچوں کو دیکھنے میں یہ آنکھیں استعمال ہوئی ہیں، شہوت اور بری نظر کے ساتھ جناب غیر محل میں ان نظروں کا اگر استعمال ہوا ہے،
بازاروں میں یہ نظریں بہکتی پھری ہیں، جناب اس نظر نے کسی کو برائی اور حسد کی نظر سے دیکھا ہے، کسی کو کینہ اور بغض کی نظر سے دیکھا ہے، کسی کو دیکھ کر جل گیا ہے۔ جناب اب یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ، یہ اس عذر کو انسان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر اس منیب کو حق ہے کہ قیامت کے دن پوچھے کہ میری اس نعمت کو میری مرضی اور منشا کے خلاف کیوں استعمال کیا۔ آج یقین جانے اس آنکھ کی بدنگاہی نے، اس آنکھ کی تباہ کاری نے انسان سے اس کے دل کا سکون چھین لیا۔ جی جو آدمی جتنا گند دیکھنے کا عادی ہو اس کا دل اتنا ہی بے قرار ہوتا ہے۔ جی اگر نگاہ پاک نہیں ہے تو یقین جانو دل پاک نہیں ہے، دل کو سکون نہیں مل سکتا، دل بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور نگاہ پاک تو یقین جانو دل بھی پاک ہے، دل سکون کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے آپ کو تکلف کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، بدنگاہی سے بچاتا ہے، اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری نگاہیں پاک ہیں جی، اور اللہ کی گناہ کثر یہ باقی رہی صحیح کثر آج کے اس جال نے، نیٹ نے اور اسی طرح ان ٹچ موبائلوں نے نکال دی ہے، جس میں ہمہ قسم کی گندگی، وہ جو مجرے پہلے زمانے میں لوگ بڑے مصارف کر کے پیسے خرچ کر کے جن گندگیوں کو دیکھتے تھے، آج اللہ کی پناہ ہر انسان کی جیب میں ہے اور جب چاہے اس گندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ سونے کی حالت میں بھی اسی گندگی کو دیکھ کے سو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے معمولات فرما حضور تسبیحات فاطمی جناب 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سوتے ہیں۔ حضور سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے سوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی دعائیں پڑھ کے سوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ کے سوتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے یا سوتے سوتے ذکر اذکار کرتے ہوئے سوتے تھے، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ یقین جانو جب تک سوتے نہیں جی اس وقت تک موبائل ہماری نظروں سے ہٹتا نہیں، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ یہ نیند یہ تو موت کی بہن ہے، اور یقین جانو قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ انسان کی روح دو حالتوں میں قبض کرتا ہے، ایک موت کے وقت روح قبض ہوتی ہے اور ایک نیند کے وقت جی، اور جب آدمی سو جاتا ہے سونے کے وقت یہ روح اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سونے والے کے پاس بیٹھ کر آپ جتنی مرضی باتیں کرتے رہو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیوں؟ روح نہیں ہے جی۔ قرآن کہتا ہے روح نیند کے وقت فی منامہا، نیند میں بھی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ فیمسک التی قضی علیہا الموت، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ ویرسل الاخری، جس کو اپنی زندگی دینی ہوتی ہے نیند کے بعد اس کی روح اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں رات میں چنگا والا سویا تھی جو صبح اٹھ گئی نہیں، بھائی یہ روح جب اللہ کے پاس گئی تھی واپس آئی نہیں۔ جی ہاں، تو یہ سونے کا وقت غفلت میں گزارنے کا وقت نہیں ہے، یہ سونے کا وقت اللہ کے ساتھ ریاض و نیاز، یہ عاجزی راز و نیاز کی باتیں کرنے کا موقع ہے، اس رب سے دعائیں کرنے کا موقع ہے۔ اللہ میں نیند کرنے جا رہا ہوں، اس نیند کو بدن کے لیے راحت بنانا تیرا کام ہے۔ اے کریم پروردگار، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کم از کم 10 آیتیں پڑھ کے جو سوئے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ آدمی کی ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور جو صورتیں آتی 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لے جی، اسی طرح معوذتین پڑھ لے، جو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ لے، یقین جانو اس کی رات عبادت میں شمار ہوگی، غفلت میں شمار نہیں۔ جی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان السمع والبصر، اس آنکھ کی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا اس نگاہ کو میری مرضی کے مطابق استعمال کیا تھا یہ میری منشا کے خلاف؟ جی یہ غیر محرموں کو تانکنے جھانکنے میں لگی رہی، اس کے بارے میں
فرمایا ایک ایک تمہاری نظر کے بارے میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو تمہارے خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی کو، دوستوں کو، ادھر ادھر کو پتہ نہ چلے کہ اس کی آنکھ ناپاک ہے، لیکن میرے اللہ کو آنکھوں کی خیانت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میرے دوستوں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، ذرا دھیان سے، اللہ کے کیمرے بھی فٹ ہیں اور وہ ہمارے کندھوں پہ اللہ نے نگران ہم پر مقرر کر رکھے ہیں اور ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ اس لیے اللہ ان آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس لیے فرمایا آنکھ کی خیانت کرنے والا، جو بد نگاہی کرنے والا ہے نا، قیامت کے دن اس کو 3 لقب دیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں غیر محرموں کے سامنے آنے پر، نگاہیں اٹھا کر، آنکھیں پھاڑ کر، ہاں جی، عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو اور اسی طرح امرد بچوں کو نہ دیکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے غیر مردوں کے سامنے آنے پر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ یہ حکم صرف مردوں کو نہیں ہے کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ بعض جی بڑے مطلب ہے دیندار قسم کے خاندان ہوتے ہیں اور یوں سمجھتے ہم تو پردہ کرتے ہیں، لیکن جناب کوئی براتیں آ رہی ہیں، کچھ آ رہا ہے، وہ عورتیں گھروں کی جالیوں میں سے برات کو، دولوں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ جناب جن عورتوں کو دیکھنے پر اگر مردوں پر پابندی ہے تو اللہ نے بالکل سیم اسی طرح حکم دیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی ان عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو کہہ دیجئے غیر مردوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچائیں۔ تو اب جب اللہ نے حکم دیا ہے نگاہ کو جھکانے کا، اب اگر کوئی نگاہ کو غلط استعمال کرے گا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، تو قیامت کے دن اس کو پہلا لقب دیا جائے گا، او اللہ کے نافرمان۔ اندازہ کرو جب اولین آخرین کا مجمع ہوگا، سارے کے سارے پہلے بعد والے موجود ہوں گے اور کسی کو یہ کہہ کر پکارا جائے او اللہ کے نافرمان، تو بتاؤ ذرا غور کرو، تباہی بربادی میں کوئی کسر رہ جائے گی؟ جی دوسرا لقب فرمایا، حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہے بد نظری کرنے والے پر بھی اور اس پر بھی جو اپنے آپ کو بد نگاہی کے لیے پیش کرے۔ اگر کوئی عورت بن سنور کر جناب طرح کے میک اپ کر کے باہر جاتی ہے کہ جناب مجھے لوگ دیکھیں، میری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ جو مرد غیر عورت کو دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو عورت غیر مرد کو دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کو دوسرا لقب کیا ملے گا؟ او ملعون، لعنتی۔ اندازہ کرو دنیا میں کوئی آدمی کسی کو کبھی لعنتی سننا برداشت کرتا ہے؟ لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور، اور جس کو قیامت کے دن تو جس پر اللہ کی رحمت ہوگی اسی کا بیڑا پار ہوگا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا وہ تو مارا گیا۔ جی اور تیسری بات حدیث میں آتا ہے العینانی تزنیانی وزناہما النظر، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں۔ کانوں کا زنا کرنا بری باتوں کا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا کرنا غیر محرم عورتوں کو پکڑنا ہے، اور آنکھوں کا زنا کرنا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے۔ اور اس لیے فرمایا قیامت کے دن تیسرا لقب جو بدنگاہی کرنے والے ہوں گے ان کو تیسرا لقب دیا جائے گا، او آنکھوں کے زناکار۔ اب اندازہ کرو تینوں لقب کوئی اچھے لقب ہے؟ اللہ کا نافرمان، ملعون، اور تیسرا لقب کیا ہے جی؟ آنکھوں کا زناکار۔ میرے دوستو ان السمع والبصر
یہ آنکھ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے. خدا پاک اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے, اللہ سوال کریں گے کہ یہ نعمت میں نے عطا کی تھی, اس نعمت کو تم نے کہاں استعمال کیا. آج خدا رہا جی اپنی نظروں کو غلط استعمال نہ کریں جی, اور بازاروں میں جانا, اور اسی طرح مطلب ہے وہاں پر بازار میں بھی جائیں لیکن وہاں پر اپنے نگاہ کی حفاظت کریں جی. شریعت بازاروں میں جانے سے منع نہیں کرتی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر چوتھا کلمہ پڑھ لینا بازار میں جاتے ہوئے تو اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں جی. بعض صحابہ کرام صرف بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ جناب یہ نیکیاں حاصل ہو جائیں جی. اگر کوئی آدمی اپنی نگاہوں کو احتیاط کر کے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے وہ بازار میں گیا ہے تو یقین جانو وہ بازار سے بھی نیکیاں سمیٹ کے لایا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک موقع پر کسی ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے ہم گئے تو وہاں جانے سے پہلے ریسیپشن پہ جانا پڑتا تھا اور پھر جا کے کہیں کمرے میں کی اجازت ملتی تھی, ملاقات کی. تو وہ ریسیپشن پہ گئے, ہمارے ساتھ کسی بہت اللہ والے کے ہاں جی کوئی مرید تھے ہاں جی, وہ ساتھ تھے. تو ریسیپشن پر 3-4 وہ خواتین بیٹھی, عورتیں, اتنی مرد کوئی تھا نہیں. پہلے اس نے سوچا کہ ادھر ادھر سے کسی اور سے پوچھ لیں, بھئی کمرہ نمبر فلاں میں جانا ہے, وہاں بھئی وہ وہاں سے ریسیپشن سے کوئی آدمی بھیجا جاتا تھا, پھر جا کے ملاقات کرتے. جو ٹھیک جانو اب میں تذبذب میں مبتلا ہوں کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں, یہ کیسے پوچھیں گے. وہ انہوں نے جاتے السلام علیکم کہا لیکن نظر جھکی ہوئی ہے, اور کہا محترمہ ہم نے فلاں مریض سے ملنا ہے اور فلاں اس شعبے میں. تو ان سے پوچھا کیا وہاں جانے کی اجازت کیسے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر راؤنڈ پہ ہیں, آپ تھوڑی دیر بیٹھیں, میں آپ کو بلا دوں. وہ تھوڑی دیر بیٹھے, اتنے میں راؤنڈ ڈاکٹر کا ختم ہوا تو انہوں نے بلایا, تو انہوں نے کہا چلے جائیے. لیکن ایک اللہ والوں کی تربیت میں جو لوگ آ جاتے ہیں نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی گناہوں کی دلدل کے اندر بھی ہو تو وہ کیسے صاف ستھرے ہو کر نکل جاتے ہیں. یقین جانو بات بھی کی, پوچھا بھی, کمرے میں جانے کی اجازت بھی لی, ملاقات کا سارے کے سارے معاملات بھی کیے, لیکن مجال ہے کہ انہوں نے نظر اٹھا کر ہی دیکھا. حتیٰ کہ وہ خاتون کہنے لگی کہ وہ کہنے لگی کہ بھئی آپ نے اتنی ساری باتیں کی ہیں لیکن آپ نے نظر تک اٹھا کے ہی دیکھا. وہ کہنے لگے بیوی اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ نظر صرف وہیں پر پڑتی ہے جہاں اللہ کی اجازت ہو, اور جہاں اللہ نے منع کیا ہو یہ نظر اس کے لیے نہیں. اور جب ہم واپس آئے نا, وہاں سے واپس گزر کے جا رہے تھے تو یقین جانو وہ 4 خاتون وہاں پر بیٹھی تھی, اور ایک خاتون وہ زوردار آواز میں دوسروں کو کہنے لگی, بھئی ہم نے آواز سنی, کہنے لگی وہ دوپٹہ لے لو, وہ اللہ والے آ رہے جی. اگر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہو نا تو یقین جانو جی بڑی سے بڑی جگہ میں. اور میں دیکھ رہا تھا, مجھے وہ کہنے لگے, کہتے حضرت بس اللہ کا کرم ہے, جب سے حضرت سے بیعت ہوئے ہیں اور اتنا عرصہ ہو گیا, 7 سال ہو گئے, الحمدللہ کبھی کسی غیر محرم کو دیکھے. اگر وہ ویسے جملہ بولتے شاید میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا, لیکن ظاہر ہے اس کے حوالے سے جب ان کو دیکھا اور پورے کے پورے معاملات میں اور بھی ایسے مواقع پر یقین جانو وہ واقعی ایسے تھے جی. اللہ پاک جب اللہ کی بندہ صحبت میں آ جاتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھک نصیب ہو جاتی ہے, جب ان کا رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ کو اختیار کرو, اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. یقین جانو وہ ایسی نظر کی حفاظت کہ وہ کہتے ہیں یقین, وہ کہنے لگے کہ حضرت پہلے نماز پڑھتے تھے, کبھی سکون نہیں آتا تھا, دھیان ہی نماز میں لگتا تھا, بے قراری ہوتی تھی, اب تو نماز پڑھتے ہیں ہٹنے کو جی نہیں کرتا. میں نے کہا اصل میں حدیث پاک میں آتا ہے, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے حق تعالی شان اس کو ایسی ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرماتے ہیں کہ وہ خود اس کو محسوس کرتا ہے. ایک عام آدمی کہنے لگا کہ جی ہم بھی اللہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. کہتے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. کہتے ان کی آواز بھی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے اللہ سے ہوتا ہے جی. کہتے پورے کا پورا مجمع رونا شروع ہو جاتا تھا. جی وجہ کیا ہے؟ یقین جانو جب خلوتیں جلوتیں اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں استعمال ہوتی ہیں، آنکھ اللہ کی مرضی میں استعمال ہوتی ہے، کان رب کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتا ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جناب کسی غلط طرف آدمی چلنا شروع ہو جائے. پھر اس کی نماز میں بھی لذتیں آتی ہیں. وہ نماز پڑھتا ہے سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کو سجدے میں سر رکھ کے بھی سرور آتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے اتنا طویل سجدہ کہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو شک ہو جاتا پتہ نہیں حضرت کی روح پر بات کر رہی ہے. کسی نے پوچھ لیا حضرت کیا بات ہے؟ آپ بعض اوقات سجدہ بہت طویل کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا کروں، جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سر فرش پر نہیں ہے، رب کے قدموں میں عرش پر سر رکھا ہوا ہے. اور اتنا قرب جب رب کا نصیب ہوتا ہے تو سر اٹھانے کو جی نہیں جاتا. حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان کے اندر کوئی لمبا چوڑا پورے رمضان میں ایک چپاتی ملا کے کبھی ایک لقمہ لے لیا ایک دن، کبھی 2-4 دن بعد ایک لقمہ لے لیا جی، پانی لیا، ایک کھجور کھائی، بس روزہ افطار کر لیا، اسی پہ روزہ رکھ لیا. سحری کے وقت بھی ایک آدھی کھجور لے لی. کسی خادم نے کہا حضرت خدا کا واسطہ ہے ایک چپاتی لے لیا کیجیے ورنہ کمزوری اور ذوق ہو جائے گا. آپ کچھ جی یہ خوراک تو ہونی چاہیے، ایسے کیسے بات بنے گی؟ ایک خادم سے کہنے لگے، فرمایا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے خدا کی قسم جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو جنت کے میووں کا مزہ زبان پر محسوس ہوتا ہے. یہ ہے ایمان کی حلاوت، یہ ہے ایمان کی مٹھاس. اور ایمان کی مٹھاس ملتی کب ہے؟ جب نگاہ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، کان بھی پاک ہو. اور آگے اگلی بات فرمایا والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک ان کانوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیے کہ نہیں. آنکھوں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ نگاہ غلط استعمال کی یا کہ ٹھیک میری مرضی کے مطابق استعمال کی. والفؤاد اور دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ دل کیا ہے؟ یقین جانو اس دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں نا، انہی خیالات اصل میں دل حاکم ہے اور اس کی حکمرانی پورے کے پورے جسم پر چلتی ہے. دل کے اندر خیال آیا کسی کو تھپڑ مارنے کا جی، تو اب ظاہر ہے پہلے دل حکم کرے گا ہاتھ کو، اب ہاتھ جا کے پھر تھپڑ مارے گا. دل حکم کرے گا جناب طرح طرح کی رنگینیوں کو دیکھنے کا، تو اب جب دل نے حکم دیا تو پھر آنکھ بہک گئی، آنکھ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. یہ دل حکمرانی کر رہا ہے. جناب کوئی بات کر رہا ہے اور غیبتیں ہو رہی ہیں اور اس مجلس میں دل کہہ رہا ہے جناب ذرا مزے تو لو، کانوں کو ذرا سرور تو ملے، یا گانے تو سنو. جناب اب یہ کان اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں دل کے حکم کی وجہ سے. تو دل میں خیالات آتے ہیں اور پھر دل اپنے اعضاء کو متعلقہ اعضاء کو حکم دیتا ہے. وہ اعضاء اور وہ خدائے پاک کی وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں جناب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والفؤاد، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھو. اگر خیالات نیکی کے آئیں اور اس نیکی کو کر لیا ہے تو یقین جانو وہ اس نیکی کے خیال پر بھی اللہ کی طرف سے نیکی مل رہی ہے. اور اگر گناہ کے خیالات آئے اور پھر ان کو عملی جامہ بھی پہنا دیا، گناہ بھی کر دیا، تو ظاہر ہے میرے دوستو اس گناہ کا بھی وزر ہوگا، وبال ہوگا جی. جو جرم کیا ہے اس کی سزا بھی ملے گی اور جو دل کے اندر خیالات پکائے تھے ان کی سزا بھی ملے گی. اس لیے اپنا جائزہ ہمیں لینا ہوگا. اپنی نگاہوں کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے کانوں کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے اعضاء کو بھی پاک کرنا ہے. اور کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں چشم گوید کردام غبزہ حرام، گوش گوید چیدام سول کلام، لب گوید من چنی بوسیدام، دست گوید من چنی دزدیدام.
آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی اے اللہ ان آنکھوں کو آپ نے عطا کیا تھا، یہ آنکھیں تیری نافرمانی میں استعمال ہوتی تھیں، بدنگاہی کرتی تھیں۔ آج تو آدمی کہتا ہے نا جناب کوئی جرم کرتا ہے پھر جھوٹ بول دیتا ہے، نہیں میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے دن انسانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور انسان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، انسان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، انسان کی آنکھیں ہم سے باتیں کریں گی، انسان کے کان ہم سے باتیں کریں گے، انسان کے ہونٹ ہم سے باتیں کریں گے۔ ایک ایک عضو جس نے خدائے پاک کی نافرمانی کی ہوگی وہ خود بتائے گا اللہ ان آنکھوں سے اس نے بدنگاہی کی، اور انسان کہے گا اور یا ویلکما، اور تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں پھنسا دیا، میں نے تو جھوٹ بول کے بچ جانا تھا۔ آنکھیں کہیں گی یہ آج کا دن جھوٹ بول کر بچنے کا دن نہیں ہے، آج تو ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، آج تیرے کنٹرول سے نکل چکے، آج اللہ کے کنٹرول میں جا چکے، آج ہم پر ہمارے رب کا حکم چل رہا ہے، اور ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس بندے کے جو کالے سیاہ کرتوت تھے وہ سارے کے سارے پیش کرو۔ آج ہمیں خدائے پاک کی عدالت میں بولنے کا حکم ہے، ہم بولیں۔ پھر گوش گوید چیدہ مسول کلام، کان کہیں گے اللہ ان کانوں سے اس نے گانے سنے تھے، کان خود بول اٹھیں گے جی ان کانوں سے اس نے غیبتیں سنی تھی، ان کانوں سے اس نے بے حیائی پر مبنی باتیں سنی تھی، اور کانوں کو آدمی کہے گا یا ویلکما، اور تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے تو پھنسا دیا۔ کان کہیں گے پھنسایا ہم نے نہیں ہے، تو نے اپنی کرتوت جو دنیا میں کیے تھے آج ان کی وجہ سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بولنا پڑ رہا ہے۔ اور آگے لب گوید من چنی بوسیدام، ہونٹ بول پڑیں گے اللہ ان ہونٹوں سے اس نے غلط بوسے لیے تھے نامحرم عورتوں، جی اسی طرح غلط جگہوں پر جہاں پر یہ ہونٹ ٹکانے کا حکم نہیں تھا اللہ اس نے بدکاری کی ہے، ان ہونٹوں کے ذریعے ناجائز بوسے لی۔ اور آدمی اپنے ہونٹوں کو کہے گا او ہونٹوں تم نے مجھے پکڑوا دیا، مروا دیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے نہیں مروایا ہوگا، یہ تو ظاہر ہے انسان کے دنیا کے کرتوت ہیں جو اس کے سامنے آئے۔ اور دست گوید من چنی دزدیدام، ہاتھ بول اٹھیں گے، ہاتھ کہیں گے اللہ فلاں کی اس نے چوری کی تھی ان ہاتھوں کے ذریعے، فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی ان ہاتھوں کے ذریعے، فلاں سے رشوت لی تھی ان ہاتھوں کے ذریعے، اللہ سود کے معاملات کرتا تھا ان ہاتھوں کے ذریعے، اے کریم ان ہاتھوں سے غیر محرم عورتوں کو مس کرتا تھا اللہ ان ہاتھوں کے ذریعے، غریبوں کی چیزیں چھینتا تھا ان ہاتھوں کے ذریعے، ضعیف اور کمزوروں پر ظلم کرتا تھا ان ہاتھوں کے ذریعے۔ اب ہاتھ بول اٹھیں گے، قرآن کہہ رہا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ یاسین ہے، یاسین شریف میں فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان کے پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ یہ چوری کی طرف تو جاتے تھے، زناکاری کی طرف تو جاتے تھے، اے اللہ ڈاکے کی طرف تو جاتے تھے، جی نماز کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اور پھر انسان اپنے پاؤں کو کہے گا تمہارا ناز ہو تم نے میرا بیڑا غرق کر دیا، پھنسا دیا، اور یہ پاؤں کہیں گے آج ہم نے نہیں پھنسایا، ہم پر تو تیری حکمرانی تھی، ظاہر ہے تیرا دل تجھے جو حکم کرتا تھا اس کی بنیاد پر سارے کے سارے تو معاملات کرتا تھا، آج دیکھ تو خدا کے حوالے ہوا ہے تو خدا پاک تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ میرے دوست یقین جانا یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے رہے قیامت کے دن، کوئی بچنے کی صورت ہے جی بھائی انسان کے اندر سے انسان کے خلاف گواہی مل گئی، لیکن ذرا آگے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی امت کو مایوس نہیں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو جتنے بھی گناہ ہو گئے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک مرتبہ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے خدا پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے 2 آنسو بہا دو، پکی سچی توبہ کر دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارے جن اعضاء نے گناہ کیے ہوں گے اللہ پاک ان اعضاء کو قیامت کے دن گناہ ہی بھلا دے گا۔
جی چنانچہ حدیث میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. جب آدمی توبہ کرتا ہے اور توبہ سچے طریقے سے کرتا ہے کہ جناب آج جان جاتی ہے چلی جائے میں گناہ نہیں کروں گا، جناب میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، میں گانے نہیں سنوں گا، میں غلط اور بے حیائی پر مبنی تصویریں نہیں دیکھوں گا، میں طرح طرح کی عریانی کو نہیں دیکھوں گا. خدا کی قسم ایک مرتبہ آدمی توبہ کر لے اللہ پوری زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دے. اچھا ایک بات یہاں اور عرض کر دوں اپنی بات. بعض اوقات آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، آدمی کو شیطان مایوس کرتا ہے اور تیری توبہ قبول نہیں ہونی، انہوں نے پرسوں توبہ کی تھی آج پھر توڑ دی تھی، پھر توبہ کی تھی اور پہلے دن توبہ کی تھی آج پھر توڑ دی، اس لیے تیری توبہ قبول ہی نہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بندہ جب اللہ سے معافی مانگے خدا کی قسم وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں توبہ کا ٹوٹ جانا پہلی توبہ کے قبولیت کے خلاف نہیں ہے. مثلا یہ میرے پاس شیشے کا گلاس ہے، میں نے پکڑ کے دیوار کے ساتھ مارا، گلاس توڑ دیا، تو کیا مطلب ہے؟ یہ گلاس پہلے تھا ہی نہیں، گلاس تو تھا اب ٹوٹا ہے نا. جی ایسے ہی توبہ جب آپ نے کر لی ہے تو پہلی توبہ قبول ہو گئی ہے. جی اب اگر خدا کا واسطہ ہے، اب اگر گناہ ہو گیا ہے دیر نہ کیجئے پھر توبہ کر لیجئے. اللہ اس توبہ کی برکت سے گناہوں کا صفایا کرتے ہیں. تو فرمایا جب توبہ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہیں گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، فوراً توبہ کر لو، اللہ اس توبہ اور نیکی کی برکت سے گناہ کو مٹا دے. میرے محترم دوستو آج یہ آنکھیں ہمارے قابو میں آ جائیں، یہ کان ہمارے قابو میں آ جائیں، یہ دل ہمارے قابو میں آ جائیں، یہی مقصد ہے ذکر کی مجالس کا. اپنی اصلاح ہو جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہمارے دل کے گندے جذبات جی وہ ہمارے قابو میں آ جائیں. ہمارے کان وہ دیکھیں جو اللہ کی منشا اور چاہت ہو، وہ نہ دیکھیں جو شیطان کی منشا اور چاہت ہو. آنکھیں وہ دیکھیں، کان وہ سنیں، آنکھیں وہ دیکھیں اور ہاتھ وہ اس طرف جائیں جو اللہ کی منشا اور چاہت ہو، جی اس طرف نہ جائیں جو شیطان کی منشا اور چاہت ہو. اس لیے میرے محترم دوستو خدا را اپنی زندگی کی تمام گناہوں پر توبہ کیجیے، آئندہ سے پاک زندگی گزارنے کا عزم کیجیے، اور جب بھی کوئی غلطی ہو خدا پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پر رونا دھونا سیکھ لیجیے. یقین جانو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کے اٹھیں گے اور قیامت کے دن کوئی گواہ ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہیں ہوگا. دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے نیک اور